اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حفاظت کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں طلاق کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، اور اس کے فوراً بعد نمازوں کی حفاظت کا ذکر فرما دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا ذکر یہاں پر بیان فرما کر لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ اپنے معاملات میں، حقوق العباد میں اللہ کے حقوق کو بھول نہ جانا، اور یہ نہ ہو کہ تم آپس کے معاملات میں ہی لگے رہو اور اللہ کی عبادت تو ریاضت کو بھول جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی عبادت کا اور نماز کا ذکر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نگہبانی کرو، حفاظت کرو سب نمازوں کی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھنا، اور باجماعت نماز پڑھنا، اور درست پڑھنا، اور صحیح وقت پر پڑھنا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ کیونکہ نگہبانی اور حفاظت اسی وقت ہوگی جب بندہ نماز کو، اس کے تمام فرائض و واجبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نماز کو ادا کرے گا۔ یہ نہیں کہ آیا بس جلدی جلدی سجدے کیے، رکوع کیے اور چلو جی سلام پھیر کے چلا گیا۔ یہ حفاظت نہیں ہے نمازوں کی۔ نمازوں کی حفاظت یہی ہے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اسی طرح نماز جو ہے اس کو ادا کیا جائے، اور باجماعت ادا کی جائے۔ جو نماز تو پڑھتا ہے مگر اکثر جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ منافق کی نشانی ہے۔ جو جان بوجھ کر جماعت کو چھوڑے اور جب جماعت ہو جائے پھر آ کے نماز پڑھنی شروع کر دے، تو جو اکثر ایسا کرے، یعنی اپنی عادت بنا لے، روٹین بنا لے، تو یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ آ کر ادا کرے۔ جب جماعت کے ساتھ ادا کرے گا تو پھر اس کو بہت سے فائدے جو ہیں وہ ملیں گے۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کی نماز میں کوئی غلطی ہے تو جماعت کی برکت سے اللہ اس کی اس غلطی کو معاف فرما دے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو یہ فائدہ ہے کہ ایک نماز کے بدلے اللہ اس کو 27 نمازوں کا ثواب زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ جب بندہ اکیلا پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب، لیکن جب وہی نماز جماعت سے پڑھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو 27 گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز جو ہے وہ جماعت سے پڑھی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بیچ کی نماز کی حفاظت کرو۔ پہلے رب نے فرمایا کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیچ کی یعنی درمیانی نماز کا حکم دیا۔ تو درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز مراد ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرض نمازیں 5 ہیں، کیونکہ بیچ کی نماز وہ کہلائے گی جس کے آس پاس عدد جو ہیں وہ برابر ہو، اور عدد جو ہے وہ کم سے کم 2 ہے، ایک عدد نہیں ہو سکتا۔ تو نمازیں 5 ہوئیں، لہذا عصر کی نماز کی تاکید جو ہے وہ 2 وجہ سے ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ عصر کے وقت دن کے اور رات کے فرشتے جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، یعنی جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ جو صبح کے ٹائم آتے ہیں وہ عصر کے ٹائم واپس جاتے ہیں، اور عصر والے جو ہیں وہ پھر اس وقت آ جاتے ہیں رات والے فرشتے۔ اب عصر کے ٹائم یہ جانے والے بھی اور جو فرشتے آ جاتے ہیں وہ بھی دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے تو پھر جانے والے چلے جاتے ہیں اور جو رات والے فرشتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بھی عصر کی جماعت اور نماز کی زیادہ تاکید جو ہے وہ فرمائی گئی ہے۔
اور ایک یہ بھی ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اور جب اس کو قبر میں لٹایا جائے گا تو جو بھی وقت ہو قبر میں اس کو عصر کا وقت ہی جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اگر کوئی بندہ صبح کے وقت دفن کیا جا رہا ہے، کوئی 8 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 12 بجے، کوئی زور کے بعد، کوئی رات کو بھی دفن کیا جا رہا ہے، تو اس کو قبر میں جو وقت ہے وہ عصر کا ہی دکھایا جائے گا۔ اس لیے بھی نماز عصر کی جو ہے وہ پابندی زیادہ ضرورت ہے کرنے کی۔ اور دوسری ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس وقت کاروبار جو ہے وہ زیادہ چمکتے ہیں، بازاروں میں رش جو ہے وہ کاروبار کے حوالے سے زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنا کاروبار سمیٹ کر اور خریدنے والوں نے خرید کر جلدی سے گھر جانا ہوتا ہے، اس لیے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جلدی جلدی میں خریدوں اور جلدی اپنا معاملہ سمیٹوں اور واپس گھر کی طرف راہ لوں۔ تو جب زیادہ کاروبار ہو، زیادہ مصروفیت ہو، اس مصروفیت کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہے، اس لیے اللہ نے درمیانی نماز جو ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس وقت سیر و تفریح بھی ہوتی ہے، سیر و تفریح اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ تو اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ نماز میں قیام فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ بلا وجہ فرض نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو قیام چونکہ نماز میں فرض ہے تو اس کی وہ نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مجبور ہے، بیماری ہے ایسی کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر تو اس کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھ لے، لیکن اگر تندرست ہے، کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا معمولی سا کھڑا ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیام کرے۔ دوسرے یہ کہ نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ قومو یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ اسی وقت جو ہے وہ پورا ہوگا جب بندہ جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھے گا۔ تیسرے یہ کہ نماز میں کھانا پینا، بات چیت کرنا وغیرہ سب حرام ہے، کیونکہ یہ نماز کا ادب ہے کہ نماز میں نہ بات چیت کی جائے، نہ کسی کی سلام کا جواب دیا جائے، نہ ہی کوئی چیز جو ہے وہ کھائی پی جائے، تو یہ نماز کا ادب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قانتین، ادب کے ساتھ کھڑے ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس آیت سے نماز میں گفتگو کرنا جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا۔ نماز کے شروع میں یہ طریقہ تھا کہ اسلام کے شروع میں نماز کے اندر گفتگو بھی کی جاتی ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے سے کوئی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، تو نماز پڑھنے والا بیچ میں ہی اس کا جواب دے دیتا تھا وعلیکم السلام، ایک دوسرے کا حال چال پوچھ کر پھر وہاں سے آگے نماز۔ لیکن جیسے جیسے جو اسلام ہے وہ پھیلتا گیا، اسلام کے احکامات جو ہیں وہ آتے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں جو ہیں یہ لاگو ہوتی گئی۔ تو اب نماز میں کھانا پینا، بات چیت وغیرہ کرنا سب جو ہے یہ حرام ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو لہٰذا اس آیت کا لب لباب یہ ہے کہ سب نمازوں کی پابندی کرو، اور خصوصاً نماز عصر کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔